أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین، تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں، انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جس موضوع کو میں بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے لا الہ الا اللہ کا معنی و مطلب اور مقام و فضیلت. صرف توحید پر میں نے 2 جملہ بیان دیا ہے. اب انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب پر 2 جملہ ہوگا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، بات کی شروعات لا الہ الا اللہ کے معنی و مطلب سے کرتے ہیں. لا الہ میں یہ جو لا ہے یہ لا نفی جنس ہے اور الہ اس کا اسم ہے اور خبر یہاں پر موصوف ہے. بڑے غور سے سنیے گا. اصل عبارت یہ ہونی چاہیے. اصل عبارت اس طرح ہے لا الہ حق، کیونکہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ اس طرح کرتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود برحق، لا الہ حق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ. یہ خبر حقون سے استثناء ہے. یہاں پر خبر پوشیدہ ہے، موصوف ہے اور وہ کیا ہے؟ حقون ہے. عبارت کیا بن رہی ہے؟ لا الہ حق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ، الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ مگر اللہ. تو عبارت اس طرح بن رہی ہے لا الہ حق الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ. یہاں پر خبر جو ہے وہ محذوف ہے یعنی پوشیدہ.
الہ کے معنی دیکھیے ایک ایک لفظ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. الہ کے معنی ہے وہ ذات جس کی عبادت میں دل وارفتہ ہو، مطلب یعنی اسی کی طرف دل مائل ہو، یعنی ہمارا دل اللہ کی طرف جھکا ہوا ہو. الہ کے معنی ہے وہ ذات جس کی عبادت میں دل وارفتہ ہو، یعنی اسی کی طرف دل مائل ہو اور حصول نفع یا دفع ضرر کے لیے اسی کی طرف رجوع اور رغبت کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الہ کے معنی ہے وہ اللہ رب العالمین جس کی طرف ہمارا یہ جو دل ہے وہ مائل ہو، اور ہم نفع اور نقصان کا مالک بھی صرف اللہ رب العالمین کو سمجھے، تصور کرے. یہ ہے الہ کے معنی. دیکھیے یہ کلمہ اس بات اور نفی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. جی یہ کلمہ اس بات اور نفی دو چیزوں کا مجموعہ ہے. تمام مخلوقات سے الوہیت کی نفی اور اللہ کے لیے الوہیت کا اس بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی معبود برحق ہے، اور اس کے سوا مشرکین نے جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں سب کیا باطل ہے، سب رائگاں ہیں، بیکار ہے، ضائع کرنے والی چیز ہے. جی دلیل سورہ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 62 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا مشرکین نے جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں سب باطل ہیں. میرے بندو، مشرکین نے کافرین نے جتنے بھی معبود بنا رکھے ہیں سب کے سب باطل ہیں. اگر تم اس کی عبادت یا اطاعت کرو گے، اس کی پوجا کرو گے تو تم رائگاں ہو جاؤ گے، تمہاری عبادت ضائع ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ جس جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ غیروں کی عبادت کی نفی بھی کی ہے. جی سورہ نساء آیت نمبر 36 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اور لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اللہ رب العالمین دوسری سورت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو شخص طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ النحل کے اندر آیت نمبر 36 کے اندر وہاں بھی فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے یہی پیغام دیا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اچھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ رب العزت ان دونوں آیتوں کے اندر فرما رہا ہے کہ طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو. یہ طاغوت ہے کیا جس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ جی یہ طاغوت کہتے کسے ہیں یا ہے کیا جس سے اللہ رب العالمین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے؟ میرے بھائی طاغوت اس کو کہتے ہیں. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے جس سے بچنے کا حکم دیا، جس سے پرہیز اور دور رہنے کا حکم دیا. اللہ رب العالمین کے سوا جس کی بھی عبادت یا اطاعت کی جائے وہ کیا ہے؟ طاغوت. اللہ رب العالمین کے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کے اندر جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ طاغوت کی عبادت و اطاعت سے دور رہے. جی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ومن یکفر بالطاغوت، اور جو شخص طاغوت کی عبادت سے انکار کرے، حرم مالہ و دمہ،
اس کا جو جان ہے، اس کی جو جان اور مال ہے وہ حفاظت ہو گیا، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ تعبد کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان سب چیزوں کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، نفی کرنا پڑے گا، تو آپ کا جان، آپ کا مان اللہ رب العالمین حفاظت فرمائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس لیے پیغمبر نے اپنے قوم کو یہی پیغام دیا، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او لوگو ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مشرکین مکہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے جواب میں کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس محمد نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی یقیناً تعجب خیز بات ہے، یہ تو حیران کرنے والی بات ہے، یہ تو شدت کرنے والی بات ہے، تو پریشان کرنے والی بات ہے۔ اس محمد ابن عبداللہ نے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا ہے، یہ تو بڑی ہی تعجب انگیز بات ہے، حیران کرنے والی بات ہے، پریشان کرنے والی بات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اس کلمے کے اقرار کا مطلب ایک اللہ کی عبادت ہے اور تمام بتوں کی عبادت کی نفی ہے، اور یہ بات ان کو پسند نہیں تھی، اسی لیے اس کے اقرار سے انہوں نے گریز کیا، انہوں نے نفرت دکھائی۔ اتنی بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی و مطلب کا تقاضا کیا؟ جی، لا الہ الا اللہ کا معنی و مطلب کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام خود ساختہ معبودوں کی نفی کی جائے، چاہے وہ بتوں کی شکل میں ہو یا شمس و قمر ہو، احجار و اشجار ہو یا کنبوں اور مزاروں کی شکل میں ڈھلی ہوئی قبریں ہوں۔ الہ واحد کی عبادت تبھی متحقق ہوگی جب ان سب کی نفی ہوگی۔ اس نفی اور انکار و تردید ہی میں توحید کا اس بات ہے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ کسی کے تردید نہ کرو، صرف مثبت انداز میں اپنا موقف و مسلک اور نقطۂ نظر بیان کر دو۔ نہیں میرے بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ میں سبق دیتا ہے کہ صرف حق کا اس بات ہی کافی نہیں ہے بلکہ باطل کی تردید و تقلید بھی ضروری ہے، اس کے بغیر حق نمایاں اور نکھر کر سامنے نہیں آتا۔ مثال کے طور پر جیسے سورج کی روشنی تبھی واضح ہوتی ہے جب رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹ لیتی ہے۔ جی، رات کی تاریکی میں سورج کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ اپنی روشنی کو اجاگر کرے، اپنی روشنی کو پھیلائے۔ جب رات کی تاریکی اپنا دامن سمیٹ لیتی ہے دھیرے دھیرے تو سورج طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی کو اجاگر کرتا ہے، پھیلاتا ہے، ورنہ وہ قاصر رہتا ہے۔ اسی طرح صرف آپ توحید کا اقرار کر رہے ہیں اور جو معبودان باطل ہے ان کا انکار نہیں کر رہے ہیں تو یہ صرف حق کا اس بات نہیں ہے بلکہ انکار کرنا بھی ضروری ہے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کے تعلق سے چند احادیث آپ کو سناتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا الحمدللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، فریاد کرنا چاہتے ہیں، گر گرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں۔ جی، سب سے پہلے آپ اللہ کی تعریف کریں، پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ درود شریف پڑھے۔ پھر اللہ رب العالمین سے جو چاہیں آپ مانگیں، اللہ رب العالمین سے جو چاہیں طلب کریں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ۔ ایک دوسری حدیث، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا ونبینا
من قبل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اور 9 تاریخ کو عرفہ کے میدان میں یہ دعا کرتے ہیں, سب سے بہترین دعا وہ عرفے کے دن کی دعا ہے. یہ ترمذی کی روایت. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ, سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے. وخیر ما قلت انا ونبینا من قبلی, اور سب سے بہترین بات, سب سے بہترین کلام, سب سے بہترین گفتگو جو میں نے اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں نے, تمام رسولوں نے کیے, وہ باتیں. پھر فرمایا وہ باتیں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی. وحدہ لا شریک لہ, وہ تنہا ہے, وہ اکیلا, اس کا کوئی شریک نہیں. لہ الملک ولا الحمد, ملکیت, بادشاہت, حکومت اللہ کے لیے, اس کی تعریف ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ایک اور حدیث سنا, 2 حدیثیں ہو گئی, تیسری حدیث جس کا تعلق قیامت کے دن سے, اور یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیامت کا دن ہوگا, میرے ایک امتی کو برسر خلائق نجات عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول کر رکھ دے گا, جس کی نگاہ جہاں تک جائے گی اس آدمی کا, جس کے بارے میں جو رجسٹر, جو نامہ اعمال کھولے جائیں گے, اس آدمی کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. اور وہ رجسٹر کتنے بڑے بڑے ہوں گے, اس آدمی کی نظر, اس کی نگاہ جہاں تک جائے گی اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے, حد نگاہ تک, طول نگاہ تک اتنے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے, اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. ایک نہیں, 2 نہیں, بلکہ 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا اے میرے بندے بتا, کیا اس میں جو درج ہے, اس میں جو لکھا ہوا ہے, کسی کا تو انکار کرتا ہے, یا تیرے خیال میں میرے لکھنے والے محافظین نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا کیا میرے لکھنے والے محافظین جو کرام کاتبین ہیں, جو نوٹ کر رہا تھا, جو لکھ رہا تھا, جو تو کام کرتا تھا, جو عمل کرتا تھا, اس کو جو لکھ رہا تھا, جو نوٹ کر رہا تھا, تیرے خیال میں کیا میرے لکھنے والے محافظین فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ کیا تجھے ایسا لگ رہا ہے؟ وہ بندہ جواب دے گئے پروردگار عالم لا یا ربی, نہیں ہے میرے رب, تیرے محافظین فرشتوں نے وہی کچھ لکھا ہے جو میں نے کیا ہے دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے بتا, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ افلک عذر, کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا لا یا ربی, نہیں اے میرے رب میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے بتا, کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اے میرے رب میرے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں, ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے, آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا, آج تجھ پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. لہذا میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے ساتھیوں, ایک بطاقہ نکالا جائے گا, ایک پرچی نکالی جائے گی, ایک کارڈ نکالا جائے گا, جس کے اندر یہ لکھا ہوگا, جس کے اندر یہ درج ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یعنی اس کے اندر لکھا ہوگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد رسول اللہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین اس بندے سے کہے گا میرے بندے, ترازو کے اندر, میزان کے اندر ایک پلڑے میں تیرے 99 رجسٹروں کو, گناہوں کے رجسٹروں کو تولا جائے گا, اور یہ جو پرچی ہے, جو کارڈ دکھ رہا ہے, ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کو رکھ دیا جائے گا, اور دونوں کا وزن کیا جائے گا میزان کے اندر, ترازو کے اندر. تو دیکھ لے تیری یہ نیکی ہے. وہ بندہ کہے گا اے میرے رب, اے میرے پروردگار, بڑے بڑے 99 رجسٹر کے سامنے یہ معمولی سا کارڈ, یہ پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا میرے بندے گھبراؤ نہیں, غمگین نہ ہو, اداس نہ ہو, مایوس نہ ہو, بلکہ آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. آج انصاف کا دن ہے, اور اس انصاف کے دن کا مالک میں ہوں, مالک یوم الدین, قیامت کے دین کا مالک میں ہوں. سنو میرے بندے, دونوں کا وزن کیا جاتا ہے, دونوں کو تولا جاتا ہے. لہذا ترازو کے ایک پلڑے میں 99 رجسٹروں کو رکھ دیا جائے گا میرے پیارے بھائیوں, اور وہ جو پرچی ہوگی, وہ جو کارڈ ہوگا جس کے اندر لا الہ الا اللہ درج ہوگا, لکھا ہوگا,
اس کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. جب وزن کیا جائے گا, فرشتے جب اس کو تولیں گے, جب اس کو وزن کریں گے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کہ اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی, اور اس کاغذ کے اندر, اس پرچی کے اندر, اس کارڈ کے اندر لا الہ الا اللہ درج ہوگا, لکھا ہوا ہوگا. لہذا معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلت ہے. میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ کی فضیلت اتنی ہے, اگر کوئی بندہ اس کے مقتضیات پر عمل کرتا ہے, اس کے حقوق پر عمل کرتا ہے, تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو سکتا ہے, آپ اندازہ لگائیے. اگر ہم تصور کرنا چاہیں, اگر ہم سوچنا چاہیں, اندازہ لگانا چاہیں, پیمانہ کرنا چاہیں تو نہیں اندازہ لگا سکتے. 3 حدیث ہو گئی, ایک چوتھی حدیث سنا دو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 2 باتوں کی وصیت فرمائی. جی, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو 2 باتوں کی نصیحت فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اے میرے بیٹے, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. اس کے بعد اس کی فضیلت فرمائی. مسند احمد کی روایت, فإن السماوات السبع والأرضين السبع وأوذيت في كفة لا إله إلا الله وأوذيت في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. میرے بیٹے سنو, 7 آسمان اور 7 زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, لا الہ الا اللہ اوذیت فی کفۃ, اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے. یہ جو آسمان دکھ رہا ہے, یہ جو زمین دکھ رہی ہے, یہ 7 آسمان اور 7 زمین کو ترازو کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور صرف لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, تو لا الہ الا اللہ رجحت بہن لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے. اور سنو, 7 آسمان اور 7 زمین کو اگر ایک بند حلقہ بنا دیا جائے, مبہمۃ قسمتہن لا الہ الا اللہ, تو اس بند حلقہ کو لا الہ الا اللہ توڑ دے گا. میرے بھائیو, کتنی فضیلت ہے لا الہ الا اللہ. ایک اور حدیث سناتا ہوں, 5ویں حدیث. یہ حدیث آپ کو ابن حبان اور نسائی شریف میں ملے گی. اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کیا, کلام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے, مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیے جس سے میں آپ کا نام لیتا رہوں, آپ کا ذکر کرتا رہوں, اور اس ذکر کے ساتھ تیری دعا بھی کروں, تیرا فریاد بھی کروں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا ہے, موسیٰ تو لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اے اللہ, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ, یہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں, دنیا کے سارے بندے پڑھتے ہیں, مجھے کوئی اس سے بھی بہتر اور اچھی چیز سکھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, اے موسیٰ, اگر یہ جو 7 آسمان تمہیں دکھ رہا ہے, یہ 7 آسمان اور 7 آسمان کے اندر جتنی ساری چیزیں میری ذات کو چھوڑ کر اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, تو لا الہ الا اللہ کو وزن بھاری ہو جائے گا. اور 7 آسمان اور 7 زمین کو بھی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے, تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا. اور تو معمولی سمجھ رہا ہے, ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر جتنی ساری چیزیں ہیں اور 7 زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے, اور صرف لا الہ الا اللہ, یہ پرچی, یہ کارڈ, یہ بطاقہ اگر دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے, تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہو جائے گا. میرے بھائیو, اندازہ لگائیے کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلت ہے. میرے دوستو, یہاں سے میں کچھ باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں, آپ اس کو بڑے غور سے سنیے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا,
لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل کر اکٹھے ہو کر تھام لو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے آپ بتائیں تو صحیح کہ اس رسی کو کیسے مضبوطی سے اکٹھے ہو کر تھاما جائے. میں آپ کو بتاؤں, عقیدہ توحید کے بغیر, لا الہ الا اللہ کے مقتضیات پر عمل کیے بغیر اس آیت پر عمل ممکن نہیں. جی, جب تک آپ لا الہ الا اللہ کے مقتضیات پر عمل نہیں کریں گے اس آیت پر عمل آپ نہیں کر سکتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس توحید کو اپنایا, اس کلمے کو اپنایا تو وہ ایک ہو گئے, جبکہ وہ پہلے جدا جدا تھے. وہ بھائی بھائی بن گئے, جبکہ پہلے وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. وہ ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے والے بن گئے, جبکہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ. اے محمد, یہ جو محبت, الفت, پیار میں نے صحابہ اکرام کے دلوں میں ڈالا ہے, اگر لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الف بین قلوبهم, اگر روئے زمین کے سارے خزانوں کو خرچ کر ڈال دے پھر بھی ان کے دلوں کے اندر محبت, الفت نہیں ڈال سکتے تھے. ولکن اللہ الف بینہم, اللہ کی ذات ہے جس نے محبت اور الفت ان کے دلوں کے درمیان ڈالی. میرے بھائیوں, میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ محبت اور الفت کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ڈالا؟ اسی عقیدہ توحید کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے اس کلمے کو اپنانے کی توفیق دی اور اس کلمے کو صحابہ اکرام نے اپنایا, اور اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان الفت و محبت ڈال دی. وہ جو آپس میں دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے اسی عقیدہ توحید کے ذریعے سے. اللہ رب العالمین نے دوسری مقامات پر سورہ آل عمران کے آیت نمبر 103 میں فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یاد کرو میری اس نعمت کو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اور میں نے تمہارے اوپر الفت و محبت ڈال دی اور تم بھائی بھائی ہو گئے. اس کے احسان سے, اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تیسری مقامات پر فرمایا, سورہ محمد کی آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معه شداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ آپس میں رحم دلے اور دوسروں پر, کافروں پر سخت ہیں. میرے بھائیوں, صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ کے مقتضیات پر عمل کیا. اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر محبت, الفت ڈال دی. آج ہمارے دلوں کے اندر الفت و محبت کیوں نہیں؟ آج ہمارے دلوں کے اندر پیار, الفت, محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم گروہ اور جماعت میں بٹے ہوئے. جی, آپ کہیں گے مولانا اپنی طرف سے بات بنا کے کریں, نہیں. اللہ رب العالمین نے اور ایک جگہ فرمایا, کیا فرمایا؟ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان الذين فرقوا دينهم, جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کر لیا. دو باتیں کہا, ان الذين فرقوا دينهم, اپنے دین کو الگ الگ کر لیا, وكانوا شيعا لست منهم, اور پھر جماعت جماعت میں بٹ گئے, ٹولیوں میں بٹ گئے, گروہ میں بٹ گئے. لست منهم في شيء, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. بات ختم. جی بالکل بات کلیئر ہے. دو باتیں ہیں, ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء, جن لوگوں نے اپنے دین کو الگ الگ کیا, دھرم کی بات آئی, مذہب کی بات آئی, دین کی بات آئی, وكانوا شيعا لست منهم, اور گروہ گروہ میں ہو گئے, جماعت جماعت میں بڑھ گئے, ٹولیوں میں بڑھ گئے. کوئی اپنے آپ کو جماعتی کہہ رہا ہے, تبلیغی کہہ رہا ہے, دیوبندی کہہ رہا ہے, بریلی کہہ رہا ہے, سنی کہہ رہا ہے, شیعہ کہہ رہا ہے, گروہ گروہ میں بڑھ گئے. آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیوں, ہمارے دلوں کے اندر محبت اور الفت ہونی چاہیے. آج چھوٹی چھوٹی بات میں ہم فتنہ کھڑا کرتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر پیار نہیں, محبت نہیں, الفت نہیں. اس کے سب سے بڑی وجہ لا الہ الا اللہ کے مقتضیات سے انحراف ہے اور وحدت عقیدہ کا فقدان ہے. جی میں آپ کو بتاؤں پورے دعوے کے ساتھ کہ اگر ایک مسلمان کامیابی اور خوشحال کی زندگی گزارنا چاہتا ہے, دنیا و آخرت کی سعادت اور کامیابی سے ہمکنار ہونا چاہتا ہے, تو ہمارے اور آپ کے لیے وہی نسخہ کیمیا ہے جو صحابہ اکرام نے استعمال کیا. وہ کون سا نسخہ کیمیا ہے جو صحابہ اکرام نے استعمال کیا تھا؟ عقیدہ توحید, کلمہ لا الہ الا اللہ کے مقتضیات پر عمل ہے. محض زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. جب تک ان کے معنی مفہوم کو آدمی نہیں سمجھتا, اس وقت تک اس کے تقاضوں کو, جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا, صرف زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. میرے بھائیوں, شاعر کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل,
दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग अहदीस की बाद रिवायतों से ये मफहूम निकालते हैं, ये मतलब निकालते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना ही काफ़ी है। जैसे मैंने अभी एक हदीस सुनाई कि एक आदमी का हद निगाह तक बुराइयों के 99 रजिस्टर होंगे और सिर्फ एक कार्ड निकाला जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक पर्ची निकाली जाएगी और दोनों का वजन किया जाएगा, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा। इससे ये मुगालता लगाता है, ये अंदाज़ा करता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बड़ी अहमियत है। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेना ही काफ़ी है। नहीं मेरे भाइयों, दूसरी रिवायतों से बात भी मालूम होती है। जैसे अबू अब्दुर्रहमान कहते हैं, उबादा बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए, सही मुस्लिम की हदीस है, तो मैं उनके पास आया और रोने लगा। तो उबादा बिन साबित ने कहा, भाई क्यों रो रहे? अगर क़यामत के दिन मुझे अगर किसी के बारे में गवाही देने के लिए कहा जाए तो मैं तुम्हारे हक में गवाही दूंगा, तुम रो क्यों रो? और अगर शिफात करने का हुक्म दिया जाए, मिल जाए, तो मैं तुम्हारे हक में शिफात करूंगा। जहां तक हो सके मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगा। और सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहादीस को अब तक पहुंचा दिया है, लेकिन एक हदीस बाकी रह गई, वो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जिस शख्स ने गवाही दिया, मन शहीदा ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कहा अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम की आग को उस पर हराम कर देता है। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला जन्नत में जाएगा। कहीं एक रिवायत मिलती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी रिवायतें ये भी मिलती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके मुक़्तज़ियात पर अमल करना भी ज़रूरी है। इंशाअल्लाह वो बातें आने वाला जुम्मा बयान करूँगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना ज़रूरी है। जो हमारे माबूदाने बातिल है, जो लोगों के माबूदाने बातिल है, उनका नफ़ी करना, इनकार करना, ये भी ज़रूरी है। और ला इलाहा इल्लल्लाह के मुक़्तज़ियात पर अमल करना, ये भी ज़रूरी है। जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ीद बातें ला इलाहा इल्लल्लाह के ताल्लुक़ से आने वाला जुम्मा आपको